بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید تربیت کی کتاب ہے اور تربیت کی اساس عقیدہ ہے، اور عقیدے میں توحید سب پر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی ایک اور ناقابل تردید دلیل۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19 پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 53۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں، مراجا جنہوں نے ملا دیا، البحرین دو سمندروں کو، ہادا یہ عذب فرات میٹھا اور مزیدار ہے، وہادا اور یہ ملح نمکین ہے، اجاج کڑوا ہے، وجعل اور بنا دیا، بینہما ان دونوں کے درمیان، برزخن ایک پردہ، وحجرن اور رکاوٹ یا اوٹ، محجورہ مضبوط قسم کی۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ذات بابرکات ہیں جنہوں نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، یہ میٹھا اور مزیدار ہے، اور یہ کھاری اور کڑوا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط اوٹ اللہ نے فرما دی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے دو قسم کے پانی پیدا فرمائے، نمکین اور میٹھا۔ اور نمکین پانی جیسے دریا ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، اور اسی طریقے سے حوض ہیں، جوہر ہیں، اور یہ وہ پانی ہے سمندر کا جو کہ پینے کے لیے مفید ہے۔ امام ابن جریج، امام ابن جریر وغیرہ بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے اسی بات کا جزم کیا ہے۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سمندر ساکن ہے تو وہ میٹھا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو سمندر ساکن ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور پھر رہا یہ مسئلہ کہ بعض پانی جو ہیں سمندر کے وہ ٹھہرے ہوتے ہیں لیکن کھاری اور بدمزہ ہوتے ہیں، تو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ اور پھر بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس ذات بابرکات نے
انسان کے لیے نہریں، دریا، چشمے پیدا فرما دیے، ساری کی ساری زمین پر انسان کی حاجت کے مطابق، انسان کی ضرورت کے مطابق، اور کوئی بھی انسان جہاں بیٹھا ہوا ہے رب کائنات اسے پانی عطا فرماتے ہیں تاکہ لوگ نہا لیں، کھیتوں کو، باغات کو سیراب کر لیں۔ اور مشرق یا مغرب میں رب کائنات نے کھارے پانی کے سمندر بہا دیے ہیں جو کہ موجیں مار رہے ہیں، تلاطم پیدا کر رہے ہیں۔ بعض میں مد و جزر ہے، ہر عربی مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ان میں چڑھائی اور بہاؤ ہوتا ہے، پھر چاند کے گھٹنے کے ساتھ ساتھ ہی وہ گھٹتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ چاند کی آخری تاریخوں میں وہ اپنی حالت پر آ جاتے ہیں۔ پھر جو ہی چاند چڑھتا ہے یہ بھی چڑھنے لگتے ہیں، 14 تاریخ تک یہ مسلسل چاند کے ساتھ ساتھ چڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب کائنات نے تمام سمندروں کو اسی انداز سے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ ملک الاعلی رب الجلال والاکرام کی بے مثال کاریگری اور بے مثال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کھاری پانی پینے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، اس حوالے سے بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کھاری پانی ہواؤں کو صاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہوا کے اندر بہت سارے کیڑے پتنگے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، تو اس کھاری پانی سے اٹھنے والے بخارات ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا فائدہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اگر سمندر کا پانی نمکین نہ ہوتا تو ساحلی علاقوں کے لوگ بدبو کی وجہ سے مر جاتے۔ کیوں؟ سمندر کے اندر بہت ساری اپنی مخلوق ہے جو کہ مرتی ہے، لیکن چونکہ وہ پانی نمکین ہوتا ہے لہذا وہ ان کی لاش کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے جسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح قرار دیتے ہیں، 83 روایات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں، تو آپ نے فرمایا اس کا پانی پاک ہے اور سمندر کا مردار حلال ہے۔ یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ روایت لے کر آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی طاقت اور اپنے حکم سے دونوں قسم کے پانیوں کو دوسرے سے جدا کر رکھا ہے، نہ کھاری پانی میٹھے میں ملتا ہے، نہ میٹھا کھاری میں ملتا ہے۔ سورۃ الرحمن اس کی 19، 20 اور 21ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ نے 2 سمندر چلا دیے جو چلتے اکٹھے ہیں، درمیان میں ایک رکاوٹ ہے، وہ اللہ کے حکم کی خلاف بغاوت نہیں کرتے، ملتے نہیں ہیں، بس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جو آخری بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں وہ یہی ہے۔ پھر سورۃ النمل کی 61ویں آیت مبارکہ، من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بین البحرین حاجزا االہ مع اللہ بل اکثرهم لا یعلمون، کہ کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اس کے درمیان نہریں چلا دیں، اس میں پہاڑ گاڑ دیے، 2 سمندروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی، کیا اللہ کے سوا کوئی اور لائق عبادت ہے؟ یقیناً نہیں، بلکہ اکثریت جانتی نہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اس کا جائزہ لیں گے دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں۔